تجھے سے کیوں اتنی میں تو پر رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے جو تنی تنہا اس کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، جس کے اشارے کے بغیر کائنات کا کوئی بھی ذرہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا، جس کے حکم کے بغیر کائنات کا کوئی بھی پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں بالعموم تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آمنہ کے لال تاجدار مدینہ و مکہ ساقی کوثر رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ایام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ جس مہینے سے ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے وہ مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جس مہینے کو ہم اور آپ ذی الحجہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر دو عظیم عبادتیں جمع ہوتی ہیں، ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت۔ ان دونوں عبادتوں کا بہت گہرا تعلق، بہت گہرا ریلیشن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ آپ غور کریں، حج کے ارکان میں ہر رکن کا تعلق کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تعلق انبیاء اکرام کی ایک کڑی سے رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے قرآن مجید کے اندر سورۃ النحل آیت نمبر 120 اور 121 کے اندر واضح طور سے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا
ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اے لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک امت تھے۔ امت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کمیونٹی کے برابر تھے، ایک قوم کے برابر تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شرک کا بازار گرم تھا، لوگ بت بنا کر کے بت بیچا کرتے تھے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت گر تھے، بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے۔ ایک ایسے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا پرچار کر رہے تھے، جب پوری دنیا شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک ایسے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے توحید کی آواز کو بلند کر رہے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو امت کہا۔ امت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے پیشوا، مقتدا، رہبر، رہنما، لیڈر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام موحدین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا ہیں، لیڈر ہیں۔ جب توحید کی راہ میں کوئی رکاوٹ آئے، توحید کی راہ میں کوئی تکلیف جھیلنا پڑے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ان کے بعد آنے والے تمام موحدین کے لیے اسوہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا۔ امید ہے کہ امت کا معنی سمجھ گئے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، اے لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے برابر تھے، ایک امت کے دل میں قربانی کرنے کا جتنا جذبہ ہوا کرتا ہے، حضرت ابراہیم کے دل میں اکیلے اتنا جذبہ ہے۔ پوری امت کے اندر توحید کی جتنی تڑپ ہوتی ہے، دعوت اللہ کی جتنی تڑپ ہوتی ہے، جتنا جذبہ ہوتا ہے، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اتنا جذبہ۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی تابعداری کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ قانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مسلسل عبادت کرنا، کسی کی مسلسل اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ قانت کا مطلب ہوتا ہے۔ ایک انسان عبادت کرتا ہے، عبادتوں کا موسم آتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دیگر عبادتوں کو بھی انجام دیتا ہے، لیکن مقررہ وقت کے بعد وہ دور ہو جاتا ہے عبادت سے۔ یقیناً یہ قانت کا مطلب نہیں، یہ اطاعت تو ہو سکتی ہے لیکن قانت قنوت نہیں ہو سکتا۔ قانت جو ہم وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھتے ہیں اسی سے مشتق ہے۔ دوام الطاعہ یعنی کسی کی عبادت، کسی کی اطاعت مسلسل کرنا، زندگی کے ہر پہلو میں رب العالمین کی اطاعت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف قربانی اپنے بچے کی پیش نہیں کی تھی، بلکہ ہر طریقے کی قربانی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار تھے، اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو قانت بھی کہا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اے لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے برابر تھے، قانتا للہ حنیفا، یکسو ہو کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بھی تھے، مسلسل اللہ کی اطاعت کیا کرتے تھے، زندگی کے ہر پہلو میں وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا کہا؟ قانتا للہ، اور آگے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ ایک ایسے دور میں جہاں شرک کا بازار گرم تھا، بت بنائے جاتے تھے، بتوں کو پوجا جاتا تھا،
ستاروں کی، سورج کی، چاند کی پرستش کی جاتی تھی. ایک ایسے دور میں بھی اپنے آپ کو شرک سے بچا لینا اتنا آسان نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے، توحید کے علمبردار تھے، توحید کا پرچار کرنے والے. رب العالمین نے آگے فرمایا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کیا کرتے تھے. ہم اور آپ شکر کا معنی جانتے ہیں کہ بس زبان سے الحمدللہ کہہ لیا جائے کافی ہے. نہیں، یہ شکر کی مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے، شکر کی مکمل تعریف نہیں ہے کہ صرف زبان سے الحمدللہ کہہ لیا جائے، بلکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے شکر کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبدہ. ایک بندے کی جسم سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے نعمت سے نوازا. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے یہ ظہور ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے انہیں نعمتوں سے نوازا. ثناء و اعترافا، اس کی زبان یہ اعتراف کرے کہ رب العالمین کی نعمتوں سے وہ مالا مال. اور آگے علامہ ابن قیم نے فرمایا وشہودا و محبہ، دلوں کے اندر جو ہے گواہی ہو، دلوں کے اندر محبت ہو کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین کی ہم گواہی دیں اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے محبت. وعلی جوارحہ انقیادا وطاعہ، ہمارا جسم جو ہے رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے. ان تین چیزوں کے مجموعے کو شکر کہا جاتا ہے. زبان بھی اعتراف کرے، دل میں بھی محبت ہو اور اعضاء و جوارح بھی رب العالمین کی اطاعت میں لگ جائیں، یہ ہے شکر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شاکر بندے بھی شکر ادا کیا کرتے ہیں. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اے لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے برابر تھے، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار بندے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کیا کرتے. اور آگے چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کھولتے. مختصر طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے چن لیا، منتخب کر لیا، تو ظاہر ہے کہ انبیاء و رسول علیہ السلام کے ذمہ اللہ رب العالمین کا سب سے اہم پیغام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت. سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے توحید کی دعوت، اپنے باپ کو مخاطب کیا، کیونکہ خود ان کا باپ مشرک تھا، کافر تھا، بتگر تھا، بت فروش تھا. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب کیا. اور تبلیغ کا یہ اصول ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کی، اپنے پریوار کی، اپنے خاندان کی، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کی جائے. اسی اصول کو اپناتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب کیا. سورہ مریم کے اندر رب العالمین نے بہترین نقشہ کھینچا. رب العالمین نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں اپنے باپ. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان، آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ ان مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اتنا بہترین اسلوب ہے سمجھانے. اے میرے ابا جان، آپ ان مورتیوں کی کیوں پوجا پاٹ کر رہے ہیں؟ ان دیوی دیوتاؤں کو کیوں پوج رہے ہیں؟ کیوں ان کی پرستش کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا رہے ہیں؟ کیوں ان کے سامنے اپنی مرادوں کو رکھ رہے ہیں؟ یہ تو نہ سن سکتے ہیں، یہ تو نہ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت دور کی بات ہے
نہ تو یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ جب کوئی شخص آپ کی پکار کو سن ہی نہیں سکتا ہے تو وہ کیسے آپ کو فائدہ پہنچائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ابا جان یہ نہ دیکھتے ہیں یہ نہ سنتے ہیں تو آپ کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیوں آپ ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے؟ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش نہ کریے، آپ شیطان کی پوجا پاٹ نہ کریے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے ابا جان یہ شیطان تو جو ہے رحمان کا کھلم کھلا دشمن ہے، رحمان کی نافرمانی کرتا ہے، رحمان کے احکامات سے منہ موڑتا ہے. آپ کیوں شیطان کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں؟ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے، مجھے خوف لاحق ہو رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آپ کو آ کر کے نہ دبوچ لے. کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا جان ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں اللہ کا عذاب جو ہے آپ کو دبوچ نہ لے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں. خوف ہو رہا ہے کہ آپ یہ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، ان مورتیوں کو پوج رہے ہیں، کہیں اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آپ کو آ کر دبوچ نہ لے اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابا جان آپ ان مورتیوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیجئے، آپ ان مورتیوں کی پوجا پاٹ سے باز آ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آپ کو آ کر کے گرفتار کر لے اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں، شیطان کے ہمراہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے اس سے پہلے ہی اللہ کے عذاب آنے سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر لیجیے. نہیں مانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت پہنچانے میں انتہائی شفقت و محبت، نرمی و الفت کا اسلوب اپنایا، لیکن ایک مشرک کے سامنے توحید کی آواز بہت ہی کڑک ہوا کرتی ہے، بہت ہی مشکل ہوا کرتا ہے ایک مشرک کے سامنے توحید کی آواز کو پیش کرنا. نہیں مانا. ان کے باپ کو نمرود کے دربار میں اپنے چاہو حشمت کا، اپنی مقام و مرتبے کا ملال تھا، اور اپنی معاش وہ بتوں کو بنا کر کے جو بیچا کرتا تھا، اپنی تجارت کو ختم ہونے کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اپنے بیٹے کی بات کو نہیں سنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حد درجہ نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پلٹ کر وہی جواب ملا. پلٹ کر ایک باپ نے وہی جواب دیا جو ایک ظالم باپ ہی دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے؟ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں کی بے عزتی کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اے ابراہیم اگر تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آیا، اگر تو توحید کا پرچار کرنے سے باز نہیں آیا، لارجمنکا، میں تجھے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا، میں تجھے سنگسار کر دوں گا، میں تجھے پتھروں سے مار مار کر کے برباد کر دوں گا. وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، ایک لمبی مدت تک کے لیے تو میری نظروں سے دور ہو جا، ایک لمبی مدت تک کے لیے تو میرے گھر کے دروازے سے دور ہو جا. توحید کی دعوت پیش کرنے کے نتیجے میں دو دھمکیاں ملی. ایک دھمکی یہ تھی کہ اگر توحید کی دعوت کو پیش کرنے سے باز نہیں آئے تو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا، یہ باپ کے الفاظ. اور دوسری دھمکی یہ تھی کہ اگر باز نہیں آیا اپنی دعوت کو پیش کرنے سے، اپنے جھنڈے کو بلند کرنے سے باز نہیں آیا تو ایک لمبی مدت تک کے لیے گھر سے بے گھر کر دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں دھمکیاں برداشت کی اور اپنے باپ کی بہت ہی عزت کیا کرتے تھے، اپنے باپ پر بہت زیادہ نرم تھے، اور دعوت اللہ کی خصوصیات، دعوت اللہ کی جو صفات ہوتی ہیں ان سے آراستہ و پیراستہ تھے. اس
باپ سے کچھ بھی نہیں کہا اور گھر سے چلے جانے کے ہی اپنی اور اپنے دین و اعتقاد کی عافیت سمجھی گھر سے چلے گئے۔ جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نہ برا بھلا کہا، اپنے باپ کو نہ گالیاں دی، بلکہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جس کو قرآن نے نوٹ کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کا دربار چھوڑ کر جانے لگے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا آبائی وطن چھوڑ کر کے جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا قال سلام علیک، اے میرے ابا جان، آپ کو توحید کی دعوت پسند نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو توحید کی دعوت نہیں اپنانا ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے تو اللہ کی دعوت کو عام کرنا ہے، مجھے تو توحید کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے۔ قال سلام علیک، میں یہاں سے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی سلامتی آپ پر ہو۔ سلام کر کے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات بتلاؤں، سلام سے مراد یہاں وہ سلام نہیں ہے جو مسلمان ایک دوسرے سے کرتے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر تھے تو انہوں نے سلام نہیں کیا تھا، بلکہ ترک تعلق، ترک ملاقات کا جو ایک اسلوب ہوتا ہے وہ اسلوب اپناتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان میں چل رہا ہوں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ اس سلام سے مراد وہ سلام ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے میرے ابا جان میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیا، اس لیے کہ میرا پروردگار جو ہے مجھ پر حد درجہ مہربان ہے، میری رہنمائی راہ حق کی طرف کرتا ہے، میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، آپ کے حق میں مغفرت کی دعا بھی کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میرا پروردگار جو ہے رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ سے یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھروں کی اصلاح کی جائے۔ باپ بھی اگر شرک کرنے پر ابھارتا ہے، قرآن نے کھلم کھلا اس کا انکار کیا ہے، تب باپ کی بھی نہیں مانی جائے گی، گھر سے بے گھر ہونا پڑ جائے تب بھی توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کو رکھا، توحید کا پرچار کیا، جنہوں نے مانا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، جنہوں نے نہیں مانا ان کو بھی چھوڑ کر کے چلے گئے کہ مجھے آپ کی فکر نہیں کرنا ہے، مجھے تو اللہ کی دعوت کو عام کرنا ہے، اگر آپ کے پیچھے لگ گیا تو اللہ کا جو حکم ہے، دعوت اللہ کا جو فریضہ ہے وہ میں انجام نہیں دے پاؤں گا، اس لیے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا، اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا اور دعوت اللہ میں مشغول رہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 3 طریقے کے شرک میں مبتلا تھی۔ بتلائیے جو قوم 3 طریقے کے شرک میں مبتلا ہو اس کو سمجھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کو توحید کی دعوت دینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یکے بعد دیگرے قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جن عقیدوں میں وہ ملوث تھے، جن معبودوں کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، ان کو ایک ایک کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے سمجھا۔ مشرک جو ہوتا ہے نا عقل کا اندھا ہوتا، اسی لیے وہ کئی خداؤں کا بندہ ہوتا، اس کے نزدیک ایک خدا کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ کئی خداؤں کے سامنے، کئی معبودوں کے سامنے اپنی مرادیں رکھتا ہے، اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، اسی لیے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کی قوم جو ہے سورج چاند ستاروں کی بھی پرستش کیا کرتی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سورج چاند ستاروں کی حیثیت بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، جن کے سامنے تم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو ان کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی. جب رات ہونے لگی، ستارے ٹمٹمانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم ان ستاروں کو اپنا معبود مانتے ہو، ان تاروں کو اپنا رب کہتے ہو، ان ستاروں کو اپنا دادا تصور کرتے ہو. ہاذا ربی، چلو مان لیتے ہیں یہ میرا رب ہے. کتنے بہترین انداز میں سمجھا رہے ہیں. چلو سپوز کر لیتے ہیں یہ ستارے جو چمک رہے ہیں رات کی تاریکی میں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، چلو مان لیتے ہیں یہ میرا رب. پھر فرمایا فلما افل، جب وہ ستارے غروب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لا احب الآفلین. جو چیز نکلنے کے بعد ڈوب جائے، جو چیز نمودار ہونے کے بعد اس کی روشنی ختم ہو جائے، وہ میرا معبود نہیں ہو سکتی ہے. جو کسی اور کے کنٹرول میں ہو، جو کسی اور کی پاور سے نکلتی ہو اور ڈوبتی ہو، وہ میرا خدا، میرا رب نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما افل، جب وہ ستارے ڈوب گئے، جب وہ تاروں کی روشنائی ختم ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اے لوگوں لا احب الآفلین. جو چیز نکلنے کے بعد ڈوب جائے، جو چیز کسی اور کی پاور سے نکلتی ہو، جو چیز نکلنے کے بعد ختم ہو جائے، جو چیز نمودار ہونے کے بعد کوئی اس کو سلب کر لے، تو وہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے. اتنا بہترین طریقے سے توحید کی دعوت کو عام کر رہے ہیں. دوسرے دن کیا ہوا؟ چاند نکلا. چاند کی روشنی جو ہے ستاروں سے زیادہ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. آپ کہتے ہو کہ چاند ہمارا رب ہے، چاند ہمارا معبود ہے، چلو مان لیتے ہیں یہ میرا رب. کیا ہوا؟ فلما افل، جب چاند بھی غروب ہو گیا، جب چاند کی روشنی کو بھی سلب کر لیا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لئن لم يهدني ربي لأكونن من المشركين. اگر رب العالمین میری صحیح راستے کی جانب رہنمائی نہیں کرتا تو میں بھی مشرکوں میں سے ہو جاتا. یہ چاند نکلنے کے بعد ڈوب گیا، اس لیے چاند میرا رب نہیں ہو سکتا. اگلے دن سورج نکلا. سورج کی روشنی چاند سے کہیں زیادہ تھی. پوری دنیا کو وہ روشن کر رہا تھا. پوری دنیا اس کی ہیٹ سے فائدہ اٹھا رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو جب دیکھا کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا رب ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، یہی میرا رب ہے. کیا ہوا؟ مغرب کے وقت سورج بھی غروب ہو گیا، سورج کی روشنی بھی ختم ہو گئی. فلما افلت، جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال انی بریء مما تشرکون. اے میری قوم کے لوگوں، جس قسم کے شرک میں تم مبتلا ہو، میں اس قسم کے ہر شرک سے بری ہوں. میں نہ سورج کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں، نہ چاند کو اپنا رب مانتا ہوں، نہ ستاروں کو اپنا رب مانتا ہوں، بلکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بلکہ میں نے اپنے آپ کو متوجہ کر لیا ہے اس اللہ رب العالمین کی جانب جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کی تخلیق کی، جس نے ان آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو سورج کو نکالتا ہے، جو چاند کو نکالتا ہے اور متعینہ وقت میں ڈبو دیتا ہے، جو سورج کو طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے، جو ستاروں کی روشنی کو سلب کرتا ہے. میں نے اپنی چہرے کو اس کی جانب متوجہ کر لیا ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، اس کے بعد یکے بعد دیگرے اپنی قوم کو دعوت دے رہے. اور آگے چلیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنائے گئے. اللہ رب العالمین ان کی حالت سے واقف تھا کہ ان کی قوم کس قسم کے شرک میں مبتلا. اللہ رب العالمین نے انہیں یہ سمجھ بوجھ دے دی تھی،
صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں سمجھ بوجھ دے دی تھی. رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر کتنا بہترین نقشہ کھینچا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اے لوگوں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی سمجھ بوجھ دے دی تھی. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے شرک کیا ہے توحید کیا ہے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا ان کو یہ علم دے دیا تھا. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم ان کی حالت سے بھی واقف تھے وہ کس قسم کے ماحول میں زندگی جی رہے ہیں ہم ساری کی ساری چیزوں کو جانتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھ بوجھ دے دی تھی یہ شرک کیا ہے توحید کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. ان ساری کی ساری چیزوں کی سمجھ بوجھ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو دے دی تھی. اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. اللہ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان اے میری قوم کے لوگوں یہ مورتیاں یہ مجسمے جن کو تم پوج رہے ہو جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو ان کی کیا حقیقت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے دریافت کر رہے ہیں ان مجسموں کی تم پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو مجھے جواب چاہیے. کیوں تم ان کی پرستش کرتے ہو کیوں تم ان کو اپنا مربی اور داتا مانتے ہو مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کیوں ان مجسموں کی پوجا پاٹ کرتے ہو کیوں ان کو گلے لگائے رہتے ہو ان کو بناتے بھی خود ہو ان کی پوجا بھی خود کرتے ہو ایسا کیوں. انہوں نے کیا کتنا سمپل سا جواب دیا تھا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. اے پیغمبر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے پایا. ہمارے باپ دادا تھے ان مورتیوں کی پوجا کرتے تھے ان کے سامنے جھکتے تھے ہم بھی وہی کرتے چلے جا رہے. سمپل سا جواب تھا. اور آپ غور کریں گے نا تو پہلے کی امتیں جتنی بھی گمراہ ہوئی جتنی بھی قومیں اللہ رب العالمین کے عذاب کے لپیٹ میں آئی سب کا یہی جواب تھا انا وجدنا آباءنا انا وجدنا آباء. میرے پیارے ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں باپ دادا کا کسی کام کو کرنا یہ صحیح ہونے کی علامت نہیں. ہمارا باپ اگر گالی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گالی دینا صحیح ہے. ہمارے خاندان کے لوگ اگر گالیاں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گالیاں دینا صحیح ہے. ہماری بستی کے لوگ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط کام کرنا صحیح ہو جائے گا بلکہ جو چیز صحیح ہے وہ صحیح رہے گی جو چیز غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے. سارے کے سارے لوگ اس غلط کام کی سزا رب العالمین کے یہاں بھگتے ہیں. ساری امتوں کا جتنی بھی امتیں ہلاک و برباد ہوئی سب یہی کہا کرتی تھی انا وجدنا آباءنا لها عابدین. ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے لہذا ہم بھی انہی کی عبادت کرتے چلے آ رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. اے میری قوم کے لوگوں تمہارے باپ دادا بھی ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور آج تم بھی ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو. تم بھی گمراہ ہو تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے. تمہارے باپ دادا کا ان کی عبادت کرنا یہ صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے. وہ بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ ہو. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تم بھی گمراہ ہو تمہارے باپ دادا بھی گمراہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر سی بات بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک دھمکی دی. دھمکی کیا تھی؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اے میری قوم کے لوگوں جن معبودوں کے سامنے تم اپنی مرادیں رکھا کرتے ہو جن دیوی دیوتاؤں کے سامنے تم اپنی
ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے یہ دھمکی دی. کتنا مشکل ہوتا ہے کسی قوم کے سامنے جو قوم کئی طرح کے شرک میں مبتلا ہو, جس قوم کے نزدیک اپنے بتوں کی اتنی محبت ہو. وَأَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ ان کے مجابر ہو کر کے بیٹھے رہتے تھے, ہمیشہ ان کی پوجا پاٹ کرتے رہتے تھے. جس قوم کے دلوں میں اپنی دیوی دیوتاؤں کی اتنی محبت ہو, اس کے سامنے یہ دھمکی دینا کتنا مشکل ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے عالم میں یہ دھمکی دی تھی کہ تمہارے سارے کے سارے معبودوں کو تہس نہس کر دوں گا. اور یہی معاملہ ہوا. عید ان کا تہوار تھا, قوم کا کوئی تہوار تھا, تہوار میں چلے گئے, ان سے کہا گیا چلو تہوار میں چلیں. لمبا واقعہ ہے, تفصیل کا تقاضا ہے, اجازت نہیں دیتا ہے, مختصر طور پر بتلا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. عید منانے جب پوری قوم کے لوگ چلے گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا گیا کہ چلو تہوار منانے چلیے. حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں, بیماری کا بہانہ بنا کر کے رک گئے. پوری قوم کے لوگ جب تہوار منانے کے لیے چلے گئے, پوری قوم کے لوگ جب جشن منانے میں ملوث تھے, تو اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دیوی دیوتاؤں سے, ان کے معبودوں سے کھیل رہے تھے, اور سارے کے سارے معبودوں کو تہس نہس کر دیا, ریزہ ریزہ کر دیا. قرآن مجید کے اندر ہے کہ صرف بڑے والے بت کو چھوڑ دیا تھا. فجعلهم جذاذا, ان سارے کے سارے معبودوں کو چورا چورا کر دیا تھا. جذاذ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو ختم کرنے کے بعد جو گرد بچتی ہے, جو پاؤڈر بچتا ہے, اس کو جذاذ کہا جاتا ہے. جذاذ کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا جب پوری قوم کے لوگ تہوار منانے کے لیے چلے گئے. سارے معبودوں کو جذاذ کر دیا, تہس نہس کر دیا, برباد کر دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے عالم میں کیا. ایک بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان, ایک مسلمان, ایک مومن جوانی کے عالم میں توحید کی دعوت کو جتنی اچھائی سے, جتنے اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے, وہ کسی اور عمر میں نہیں دے سکتا ہے. حضرت ابراہیم نے جوانی کے عالم میں یہ دھمکی دی اور کر کے دکھایا. پوری قوم سے اکیلے لڑ رہے تھے, ان کی جوانی کا عالم تھا. اس لیے نوجوانوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ جوانی کے عالم میں وہ توحید کی دعوت کو جتنے اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں, وہ کسی اور عمر میں انجام نہیں دے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. اے لوگوں, تمہاری زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ ہے, آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. ان کی زندگی کو اپنائیے. اور اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے سے اعراض کرتا ہے, اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اے لوگوں, حضرت ابراہیم کی ملت سے, حضرت ابراہیم کی سنت سے اعراض وہی شخص کر سکتا ہے جو اعلیٰ درجے کا احمق ہوگا, جو اعلیٰ درجے کا بے وقوف ہوگا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ بنائیے. یاد رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹی کی قربانی نہیں کی تھی, بلکہ اپنی اللہ کی راہ میں اپنے گھر کو بھی چھوڑا, اپنے باپ کو بھی چھوڑا, اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑا. ساری کی ساری چیزوں کی قربانی حضرت ابراہیم نے دی تھی. اور قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی بارگاہ میں 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کر دیا جائے, صرف کسی چیز کا نام قربانی نہیں ہے, بلکہ 3:45 بجے جب اذان ہوتی ہے آنکھوں کو مسلتے ہوئے مسجد کی طرف آنا, یہ نیند کی قربانی ہے. اللہ رب العالمین کی راہ میں مال و جائیداد کو خرچ کرنا, یہ بھی مال کی قربانی ہے. روزہ رکھنا, خواہشات پر کنٹرول کرنا اور اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنا, یہ بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی قربانی ہے. قربانی بہت طریقے کی ہوتی ہے, ان ساری کی ساری قربانیوں کو ہمیں اپنانا ہے. صرف جانور ذبح کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, بلکہ ان ساری قربانیوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے.
جو قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے دی. پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھایا جائے گا. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ انتہائی اہمیت کا حامل عشرہ ہے. رب العالمین اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ حمد و تسبیح حمد و تہلیل کیا کرتے تھے. ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازاروں میں جاتے تھے تب بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہ کی تکبیر بیان کیا کرتے تھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد ایام تشریق کے گزر جانے تک صحابہ کرام اس تکبیر کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس عشرے میں اس تکبیر کا اہتمام کریں. زیادہ سے زیادہ حمد و تسبیح اللہ رب العالمین کی بیان کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.